میں آج کے صدر محفل جناب سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے جذبات کا اظہار کریں، پاکستان کے جذبات کا اظہار کریں، سرزمین پاکستان کی باتیں ہمیں بتائیں، ہمارے مستقبل کی، ہمارے بچوں کی مستقبل کی باتیں ہمیں بتائیں. وقت کی پرواہ مت کیجیے گا، ہم سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. جناب سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام قائد کاروان فکر جناب شاکر قریشی صاحب، جناب چودھری منظور صاحب، جناب ملک صاحب، جناب زبیر گل صاحب اور جناب شہری صاحب اور دیگر تمام سامعین جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کاروان فکر کے عہدیداروں کا کہ انہوں نے بڑی عزت افزائی کی. اور آج اس پروقار تقریب ان دا سینس کہ جس تقریب میں پیور خالصتاً شاعر، ادیب، مفکر اور مورخ تشریف فرما، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی کے یہ وہ چار بڑے لوگ ہیں جو صحیح ترجمانی کرتے ہیں اپنے جذبات کی، اپنے خیالات کی، اپنے احساسات کی اور حتیٰ کہ اپنی مشکلات کی. بہت کمپریہنسو اور بالخصوص تین جو تقاریر میں نے سنی، محترم مشتاق صاحب کی، جناب محترم زبیر گل صاحب کی اور جناب محترم ملک صاحب کی، بڑی کمپریہنسو، تقریباً ہر لحاظ سے انہوں نے احاطہ کیا ہے ہر بات کا. اور ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری ہیں، گو بہت دور بیٹھے ہوئے، لیکن یہاں پر بیٹھے ہوئے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے پاکستان میں بیٹھے ہوئے اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں. میں بلکہ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ کاروان فکر برطانیہ کو اگر ایک سیدھی نظر سے ایسے دیکھیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کاروان ہے جس کو برطانیہ کا فکر کھا گیا ہے. لیکن اگر اس کو ٹھہر کے ذرا پڑھا جائے، ذرا دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کاروان ہے اور وہ کاروان ہے جو فکر رکھنے والا ہے، لیکن برطانیہ میں بیٹھا ہے یا برطانیہ سے گزر رہا ہے، لیکن فکر رکھنے والا کاروان ہے. اور آج کا موضوع جو رکھا اپنا انجام گلستان کیا ہوگا، میں ان باتوں کا بھی کوشش کروں گا حت الوسع وہ جو سوالات ریز ہوئے ہیں میں ان کا بھی جواب دے سکوں. تو انجام گلستان کیا ہوگا، یہ کوشچن مارک کے طور پہ یہ سوال ہے. اب سوال ویسے نہیں ہوا کرتا ہے، سوال کے پیچھے بھی کوئی تھوڑی سی بات ہو تو پھر آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا جی آپ بتاؤ انجام گلستان کیا ہوگا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. یہ سوال تب مکمل ہوتا ہے، یہ تب گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، تب خوف پیدا ہوتا ہے اور تب فکر پیدا ہوتی ہے کہ یہ انجام گلستان کیا ہوگا. اگر اناڑی ڈرائیور بیٹھا ہے اسٹیئرنگ پہ، اللہ خیر کرے، یہ سفر کیسے گزرے گا، کیا ہم محفوظ طریقے سے پہنچ جائیں گے. یہ ہے وہ خطرناک بات اور یہ ہے وہ سوچنے والی بات اور یہ ہے وہ فکر والی بات. میں پچھلی تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، بڑی ماشاءاللہ ملک صاحب نے بھی اور مشتاق صاحب نے بھی باتیں کی اور آج کے حالات کے مطابق جو زبیر گل صاحب نے بھی باتیں کی. میں تو کرنٹ افیئر کی بات کر رہا ہوں اور یہی غالباً شاکر قریشی صاحب کی منشا بھی ہے یہی پوچھنے میں. تو قریشی صاحب جب ہر شاخ پہ الو آج بیٹھا ہے تو انجام گلستان کیا ہوگا. یہ وہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں پر جا کر یہ بات رکے گی. اس وقت میں تو چونکہ سیاسی ورکر ہوں، میں نہ شاعر ہوں نہ میں کوئی ادیب ہوں، میں تو ایک پولیٹیکل ورکر اور پیشے کے لحاظ سے میں قانوندان ہوں. ملک صاحب آپ مورخ ہیں ماشاءاللہ. جو پاکستان اس وقت جن گمبھیر حالات سے گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا
بہت سارے لوگوں نے تھے پاکستان کی صورتحال اور ہندوستان کے حوالے سے بھی آپ نے سنا، لیکن پاکستان کو سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں بھی پچھلے 50-60 سال سے عملی طور پر دیکھ رہا ہوں، اور عملی طور پر اس جدوجہد میں اس یہ جو کاروان ہے جو آج یہاں تک ہم فکر معاش میں اپنے ملک سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں فکر کھایا جا رہا ہے اور فکر کھائے گا. فکر تو ہمیں بالکل ہم کینسر کے مریض ہو جائیں گے، اللہ معافی دے، کہ جن حالات سے اس وقت ہمارا ملک گزر رہا ہے. ہمارے ملک کی جو حالت ہے اس وقت، بہت سارے کوشچن یہاں پر ریز کیے گئے، چونکہ وقت بڑا کم ہے تو حتی الوسط میں کوشش کروں گا کہ بھائی جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، شاکر قریشی صاحب ایک الو یہ ہے، اور معذرت سے اب ہم چونکہ اپنے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ویلی سے، شاید یہ بات میں کہیں گوروں کے جلسے میں ایڈریس کر رہا ہوں، میں یہ بات نہ کہوں، لیکن ہم اپنے خود فکر بندی کر رہے ہیں نا، فکر کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے سسٹم میں ابھی، اور یہاں پر ڈیموکریسی کی بھی بات ہوئی، اور وہ پروفیسر صاحب چلے گئے ہیں، انہوں نے جمہور کی بات کی، آپ نے بھی بات کی. جس ملک کی پارلیمنٹ ایک بہت بڑی شاخ ہے، بہت بڑی شاخ ہے جس پر ملک کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ شاخ. تو جس ملک کی پارلیمنٹ ڈیف اینڈ ڈم ہو، اندھی ہو، بہری ہو، آپ اس شاخ موجود ہو تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ انجام ہندوستان کیا ہوگا. جس ملک کے منتخب صدر محترم سعید صاحب اور مشتاق صاحب سے معذرت مانگتے ہوئے، مجھے ذات سے، ان کی ذات سے کوئی مخالفت نہیں ہے، بطور صدر میرے لیے قابل احترام ہے، بطور عہدے، بطور کانسٹیٹیوشنل عہدے کے، یہ ایک دوسری شاخ، یہ ایک اور شاخ اس خوبصورت گلستان کی. تو جس ملک کی اس شاخ کے صدر کرپشن کے ملزم ہوں، اور جن کے بارے میں مینڈیٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ نے دیا ہو، چھوڑ دے ساری بات، اور جن کے کرپشن کے بارے میں اور ریکارڈ کے بارے میں ایک اور بڑا یورپین کنٹری فرانس، اس کا ہم پلہ عہدیدار وہ یہ کہے کہ مجھے وہ تمام تفصیلات جو ہے مجھے بتائی جائیں کہ وہ کیا کون سے ثبوت ہیں جس میں سب میرین کے کک بیکس اور کرپشن کے وغیرہ وغیرہ. یہ دوسری شاخ ہے. تیسری شاخ میرے لیے وہ بھی بہت قابل احترام ہے. میں خود ممبر آف دا پارلیمنٹ ہوں، میں نے اس لیے پہلے بھی پارلیمنٹ میں کہہ دیا کہ وہ ڈیف اینڈ ڈم ہے. جو پارلیمنٹ جس کے بارے میں روزانہ اپنے ملک کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ہی یہ کہا جاتا ہو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے گی، مضبوط کیا جائے. اور میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی مضبوط آپ کس سے کریں گے؟ سیمنٹ لگائیں گے اس سے؟ کس سے کریں؟ سریا ڈالیں گے اس میں تب مضبوط ہوگی؟ وہ تو اپنے عمل سے بتائے گی کہ ہم پارلیمنٹس ہیں، آپ کے حامیدر ہیں، جو مدر آف دی پارلیمنٹس کہلاتی ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ، اس لحاظ سے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے چیف ایگزیکٹو لیڈر آف دی ہاؤس، جو ہمارے ملک کا نظام ہے، پارلیمانی نظام، جو وہی نظام ہے جو یہاں کا ہے جہاں بیٹھے ہوئے، تو اس یعنی لکھت پڑھت میں، کتاب میں تو ہمارا نظام وہی ہے، لیکن عملی طور پر وہاں پر صورتحال مختلف ہے. جمہور کی بات کی گئی، اور میں پہلے دن سے میں کلیئر ہوں. یہ جو اس وقت کی جو پارلیمنٹ، اور آپ کو ہم بھی کہتے ہیں تھوڑی سی ویسے ہوا چل رہا، کہتے ہیں چلو جی شکر ہے جو کچھ بھی ہے جمہوری نظام. یہ جنرل مشرف صاحب، وہ بھی آج کل آپ کے شہر میں غالباً آئے ہوئے یہ رہتے ہیں، آمر مطلق، غدار، اپنے ملک کا، اپنے ملک کے اداروں کا، اپنے اس ادارے کا جس ادارے کا وہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن.
یہ وہ الیکشن کرا کر آئے ہوئے ہیں جو جس الیکشن کے آج 342 ایک اور 101 442 ممبر بیٹھے ہوئے ہیں.